وأصحابك يا نور الله۔ مسلمانوں مبارک ہو، آج کے دن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ دنیا جو بنجر تھی، قتل و غارت لوگ بدماشیاں میں مہم تھے، ایک دوسرے سے جنگ جدال جھگڑے شروع کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام سے پہلے عرب میں دنیا کی ساری برائیاں موجود تھیں، مگر جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سب کو انسان بنا دیا، آپس میں ایک دوسرے کو محبوب بنا دیا۔ وہ عرب کی زمین جو خشک ہو چکی تھی، درخت خشک ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسی تھے، کوئی محبت کا تقاضا اور محبت کا نام و نشان نہ تھا۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو درخت بھی ہرے بھرے ہو گئے، زمین بھی ہری بھری ہو گئی، آباد ہو گئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ساری برائیاں ختم ہو گئیں، سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ وہ ان کے جھگڑے ایسے تھے، صحیح مہینے سال کے 2 سال کے نہیں، 50 سال تک، 100 سال تک ان کے جھگڑے رہتے تھے اور جھگڑے رہتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ دوستو، آج کا دن حضور سے وفاداری کا دن ہے۔ وفاداری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ جو حضور علیہ السلام ہیں، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نعمت عظمیٰ کا مطلب یہ ہے وہ نعمت کبریٰ اور نعمت خدا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات انور ہے کہ آپ تشریف لائے تو رب نے ہمیں ساری نعمت عطا فرمائی۔ اس نعمت کا تشکر، اس نعمت کا شکریہ بجا لانا، اس کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم جلسے دروس کے اندر ہم دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں اور بتائیں ان لوگوں کو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اور نبوت کی دعویٰ کرتے رہیں۔ یہ ٹائم ہے کہ ہم سنی یکجا ہو کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو حضور کی نبوت کی دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں، صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں بے دریاں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہی وقت ہے، اگر آج بھی ہم متفق نہ ہوئے، متحد نہ ہوئے، تو پھر کل آ کر آپ کی مسجدوں میں قبضہ کیا جائے گا۔ لہذا ہوشیار رہیں، سنیو، عقل سے کام لو، یا آپ ان کے اندر گھس کر ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتے ہو، سلام علیکم کے ساتھ رکھتے ہو۔ محلہ داری الگ چیز ہے اور مذہب اسلام الگ چیز ہے۔ مذہب کو اپنے سائڈ پہ رکھو، دنیا داری کو اپنے سائڈ پہ رکھو۔ جہاں مصطفیٰ کریم کی بات آ جائے تو دنیا داری ختم، جہاں مصطفیٰ کریم کی بات آ گئے رشتہ داری ختم۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کو اپنے رشتہ داریوں سے تو کیا اپنی جان و مال سے مصطفیٰ کو مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ دور ہے، یہی وفاداری ہے۔ دیکھو، میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ جب پاکستان کا ڈے آتا ہے، پاکستان کے منانے کا 14 اگست آتا ہے، ہم کتنے شان و شوکت کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ پاکستان کیا ہے؟ صرف 4 صوبے ہیں۔ 4 صوبے کے آزاد ہونے کے لیے ہم اتنی مال و جان قربان کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی سطح پر، پرائیویٹ سطح پر، عوامی جذبات کی بنا پر ہم پاکستان کا دن مناتے ہیں۔ اگر کوئی اس میں منافق کہہ دے کہ کوئی پاکستان نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو غیرت آ جائے گی، ان کے خلاف فائدہ کیا ڈائریکٹ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ وہ پاکستان کا غدار ہے، تو پاکستان کی آزادی کو نہیں مانتا۔ ارے 4 ہوئے ہیں، ہم اتنی خوشی مناتے ہیں۔ مصطفیٰ نے جہان کو آزاد کر دیا ہے، تو وہ خوشی کیوں نہ منائیں؟
सिर्फ एक मुल्क को नहीं, पाकिस्तान को नहीं, अरब व अजम को मुस्तफ़ा ने जहालत व कुफ्र से आज़ाद करके सबको कलमा नसीब किया। तो दोस्तों, अब हम अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दिन को न मनाएंगे तो किसको मनाएंगे? आज तो इस बात की सख्त ज़रूरत है। कादियानियों ने सर उठाया हुआ है, हम नबी हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये इतनी बड़ी गद्दारी है मुस्तफ़ा के साथ। अगर पाकिस्तान की आज़ादी की इनकार करता है वो बड़ा गद्दार है, उसकी फांसी, उसकी सज़ा फांसी है। तो जो मुस्तफ़ा के आमद और आपकी मिलाद का गद्दार है, जिनको जलूस व जुलूस को हराम कहता हो, मिलाद को हराम कहता हो, मैं कहता हूँ बड़े गद्दार हैं मुस्तफ़ा के। हैं तो बज़ाहिर उम्मती, चाहिए तो ऐसा था, इन लोगों को ज़मीन पर ये हक करने का हक नहीं है, इसलिए कि ज़मीन मुस्तफ़ा के लिए बनी है और ज़मीन को मुस्तफ़ा के सदक़े और बरकत से सारी ज़मीन मस्जिद बना दी। आज हम जहाँ खड़े होते हैं मस्जिद बना देते हैं। कादियानी हो, साहिब गुस्ताख हो, नबी का बेअदब हो, कोई भी हो, अपना सर उठाता है, अपने आप को चमकाता है। अरे तुम्हें चमकने की कोई जरूरत नहीं है, मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ने वाला खुद चमकता है। अपने कलमे तो दोस्तों, ये वक्त है, अगर हम मुस्तफ़ा से वफादारी नहीं करेंगे तो हमारी सज़ा वही होगी जो गुस्ताखान रसूल की है। हमें चाहिए हम मुत्तहद हो जाए, हुजूर की शान में कोई बोलना शुरू कर दे, उसकी ज़ुबान निकाल दे कि मुस्तफ़ा करीम की शान में क्या बकता है। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो रिश्तेदारी ख़त्म करो, इसलिए कि ये भी ईमान का एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, हर कोई बुराई देखते हो, ताकत है हाथ से हटाओ, ताकत है ज़ुबान से हटाओ, हिदायत करो। नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम से ताल्लुकात ख़त्म करो ताकि पता चले कि मुसलमानों में ईमान और गैरत है। आप उन गुस्ताखों से साथ यारी भी रखो, सलामी भी करो, उनके साथ रिश्तेदारियाँ भी कायम करो। दोस्तों, ये ईमान का तकाज़ा नहीं है। ईमान का तकाज़ा ये है, खालिस मुसलमान ये है कि मुस्तफ़ा के दुश्मन को अपना दुश्मन समझो, मुस्तफ़ा करीम की गुस्ताखी करे, मुस्तफ़ा करीम की बेअदबी करे, मुस्तफ़ा करीम की शान में बचे और नाज़िबा अल्फाज़ इस्तेमाल करे। कम से कम आप उनसे सलाम कलाम छोड़ दें, इसलिए कि ये लोग सलाम कलाम के काबिल नहीं है। हम तो ऐसे लोगों को मुसलमान ही तस्लीम नहीं करते हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बेअदब व गुस्ताख हैं। तो दोस्तों, ये मिलाद, ये जुलूस, ये जलसे सब हुजूर के सदक़े से। मैं आपको मुकाबात गुजार कर देता हूँ। याद रखो, रमज़ान का महीना अपनी शान रखता है, रमज़ान के दिनों की अपनी शान है, रमज़ान की रातों की अपनी शान है। मगर ये मैं बताऊँ, उन रमज़ान की शान इस रबीउल अव्वल से बढ़कर नहीं है। अरे 27 रमज़ान की शान इस 12 रबीउल अव्वल से बढ़कर नहीं है। इसलिए नहीं है तो रमज़ान के 27 में कुरान नाज़िल हुआ था और आज के दिन में कुरान वाला आया था। अगर कुरान वाला न आता, कुरान कहाँ से नाज़िल होता? 27 कहाँ से बनती? रमज़ान कहाँ से बनता? ये महीने कहाँ से बनते? ये दिन कहाँ से बनते? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आपके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि भाईजान मुझे बताओ कि आप अफजल हैं या नबी आखिर ज़मां अफजल हैं? नबियों के वालिद हैं आदम अलैहिस्सलाम, आपके फैज़ और पुष्ट से सारे नबी बने हैं, तो सबको पता है। मगर आदम 1,24,000 कम और बेश अंबिया के बाप हैं। अम्मा हवा सबकी माँ है, हमारी भी माँ है।
ہمارے بھی آدم اور ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیٹے شیش جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ابا بتاؤ، آپ نبیوں کے باپ ہیں، آپ کے نسل سے نبی بنے ہیں، آپ بتائیں آپ کی نسل سے نبی آخر زمان آ رہا ہے، مگر آپ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا نبی آخر زمان افضل ہے؟ یہ سوال ہے، باپ سے سوال ہو رہا بیٹے کے متعلق۔ حضور بیٹا ہے آدم کا، آدم نے جواب نہیں دیا، سوچنے لگے، دوبارہ سوال کیا ابا بتاؤ، پھر بھی جواب نہیں دیا، سوچنے لگے، تیسری بار سوال کیا ابا بتائیں آپ افضل ہیں یا نبی کریم علیہ السلام افضل ہے؟ پھر سوچ کر کہا کہ اے شیش سنو، مجھے رب کریم نے یہ بتایا ہے، مجھے رب کریم نے یہ فرمایا ہے، جو فرمان خدا کا میرے سامنے ہے کہ لولا لما خلقتک لولا محمد وما خلقتک، اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا۔ معلوم ہوا حضور کے سامنے آدم کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آدم کی حیثیت دیکھنی ہے تو آپ کو جنت سے نکال دیا گیا، توبہ نہیں ہو رہی، 300 سال روتے رہے، شرم کے مارے آسمان کے آنکھیں نہیں اٹھائے، مگر جب حضور کا واسطہ دیا کہ مولا مجھے نبی آخر زمان کی برکت و صدقے واسطے سے معاف کر، رب نے معاف کر دیا۔ آدم کیسے پتا چلا یہ محمد ہے؟ فرمایا مولا جب تم مجھے سانس ڈالی میں نے آسمان اپنے جنت کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کے حور و غلمان کو دیکھا، پتے پتے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ قسمت کا یہ شان والا نبی ہے جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، مولا اس محمد کا واسطہ ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تجھے تو معاف کر دیا، اگر قیامت تک آنے والی اپنی اولاد کی معافی مانگتا تو اسے ہی معاف کر دے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ دوستو ہم آج چل رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، مگر اس کا رزق کب ملے گا؟ آپ جب آنکھ بند کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کے میراث میں شریک ہو گئے، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے جذبات کو قائم فرمائے، اور اسی طرح ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے میراث میں